بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری علمی بیٹھک کا موضوع ہے رمضان المبارک کے بارے میں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے تو ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل اسلام کے لیے بہت ہی مبارک مہینہ آ رہا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس میں مبارک کہا گیا، برکت والا کہا گیا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی خصوصی رحمتیں اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ ایسے سمجھے کہ اللہ پاک نے ہماری بخشش کے مختلف سیزن رکھے ہیں۔ رمضان آ گیا، اس میں لیلۃ القدر ہے، جس رات میں عبادت 1000 نفلوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ بخشش کے لمحات ہیں جو اللہ پاک نے اہل اسلام کو عطا فرمائے۔ رمضان المبارک اہل اسلام کے لیے بڑی ہی خیر و برکت لے کر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ فرمایا، اسے شہر الصبر، صبر والا مہینہ فرمایا۔ صبح سے شام تک روزہ رکھنا ہے، گرمی بھی ہوگی، پیاس اور بھوک کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کوئی کھا رہا ہے، اس کے سامنے یہ اپنے روزے کو محفوظ کر کے بیٹھا ہوا ہے، صبر کر رہا ہے، تو یہ مہینہ صبر کا ہے۔ ہمدردی کا مہینہ بھی ہے۔ ہمدردی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی غمخواری کرنا، غمگساری کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ اگر ہمارے دسترخوان پر زیادہ چیزیں ہیں تو ہمیں اپنے پڑوسی کا، غریب کا، ضرورت مند کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اسے بھی اپنے دسترخوان سے کچھ دے دینا چاہیے۔ افطاریاں تو ہم بہت کراتے ہیں، لیکن ان میں اکثر نمائشی افطاری ہوتی ہے، اور بہترین دعوت وہ ہوتی ہے کہ جس میں کسی غریب اور ضرورت مند کو بلایا جائے۔ تو بجائے نمائشی افطاری کروانے کے، پھر فوٹو اور یہ وغیرہ ایسے معمولات سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے افطاری کراؤ، اور کوشش کی جائے کہ اس افطاری میں غریب لوگوں کو شامل کیا جائے۔ اپنے دسترخوان سے اپنے پڑوسیوں کو دے دیا جائے، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے پانی کا ایک گلاس کیوں نہ ہو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ کیوں نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرامین کے اندر یہ موجود ہیں کہ کسی کا روزہ افطار کرا دو، چاہے ایک کھجور پر، پانی کے گھونٹ پر، لسی، کچی لسی کے گلاس پر، تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو ہمیں رمضان میں جو دوسرے مہینوں میں ہماری کوئی روٹین تھی، عادات تھی، اس مہینے میں انہیں تبدیل کرنا ہے۔ عبادات کی کثرت کرنی ہے، نوافل کی کثرت کیجیے۔ روزہ رکھا ہے، افطاری ہوئی، تو افطاری خود ایک بہت بڑی ہمارے لیے ایک برکت و رحمت کا ذریعہ ہے کہ اس میں افطاری کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اعلان سن کر ہی فوراً افطاری کرنے کے لیے دوڑنا نہیں شروع کر دینا چاہیے، بلکہ دسترخوان لگا ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے حضور کچھ اپنے لیے مانگ لینا چاہیے، اپنے گھر بار کے لیے مانگ لینا چاہیے، اور یہ برکات سمیٹنی چاہیے ہمیں۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک میں یہ افطاری کا عمل ہے، پھر سحری کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری ضرور کھاؤ، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، کھجور ہی کھا لیں۔ کوئی چیز کھانے کو دل نہیں کرتا تو آپ کھجور کھا لیں، ایک دو لقمے کھا لیں، اور سحری یہ برکت ہے۔ اور پھر رمضان المبارک میں نوافل کی کثرت، استغفار کی کثرت، صدقے کی کثرت کی جائے، کیونکہ رمضان میں دوسرے دنوں کی بنسبت
اعمال کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اللہ کے حضور جنت کا زیادہ سوال کرنا اور جہنم سے زیادہ پناہ مانگنا، یہ 4 عمل یہ بھی کرنے چاہیے۔ اور کوشش کیجئے کہ رمضان میں زیادہ بیہودہ گفتگو، بیہودہ کام، یہ ڈرامے وغیرہ، یہ شغل مغل کی یہ باتیں، ان سے اجتناب کیا جائے، عبادات کی طرف اپنے آپ کو لگایا جائے۔ جتنا زیادہ ذکر کیا جائے گا اور جتنی زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، یہ سب ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا، اور یہی رمضان کا استقبال ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔